المرسلين وعلى آله وصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. وہ دانائے صبر ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحید. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے مقصود اس کائنات کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرنا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ زمین و زمان نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ چاند سورج ستارے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو انسان کو یہ شرف انسانیت نہ ملتا، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین و زمان کی یہ رانائیاں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کی یہ لیل و نہار نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو اس دنیا میں یہ خوبصورتیاں نہ ہوتی. وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ وہ ہستی میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بابرکت ذات پاک ہے. رب کائنات میں کائنات کی تمام عظمتیں، رفتیں، مقام، مراتب انہی کی وجہ سے عطا فرمائے. دوستان گرامی، رب کائنات میں کائنات کی خوبیوں کا مرکز، کائنات کی عطاؤں کا مرکز اور کائنات کے خصائص و کمالات کا مرکز میری نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی ذات کو بنایا. کمالات تو سب کو عطا کیے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ تک کچھ خوبیاں کچھ کمال لے کے سارے آئے. ساری خوبیاں ان کو کچھ نہ کچھ دی گئیں جو وہ دنیا میں اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس سند کے طور پہ موجود تھیں. لیکن جب باری آئی میرے آقا کی، جب باری آئی سید کونین کی، جب باری آئی حبیب اللہ کی، جب باری آئی محمد رسول اللہ کی، رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے سونیا میں تینوں کمالات کا مرکز بنا کے بھیج رہا، میں تینوں دنیا کائنات دے تمام معجزات عطا کر کے بھیج رہا. کیا خوب شاعر نے کہا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنکھ خوباں ہما دارن لیکن تو دناداری. کمالات تو دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی گئی، موسیٰ کو جوش خطابت عطا کیا گیا، یوسف کو حسن عطا کر دیا گیا. لیکن میرے آقا کریم نبی کریم سید کونین کی جو کمال تھے ان سب سے ان کمالات میں بھی بدرجہ عطم موجود تھے. میرے آقا کریم کے حسن کی بات کرو، میرے آقا کے اخلاق کی بات کرو، میرے آقا کریم نبی کریم سید کونین کے کس محاسن کی بات کرو گے؟ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کا کون سی خوبی کی ذکر کرو گے؟ ہر خوبی بدرجہ عطم، بدرجہ کمال، بدرجہ
عتم آپ میں موجود ہے، آپ درجے میں اس درجے پہ ہیں، فائز ہیں۔ عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا صحابہ نے، اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا، صحابہ نے عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم سید کونین کے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، آپ وہ اخلاق کی اس مرتبے پہ فائز ہیں جسے خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کمال ہے؟ یہ وہ کمال ہے جو میرے آقا کریم کو نصیب ہوا، کسی اور کے پاس نہیں موجود۔ جن کے پاس دشمن آئے قتل کرنے کے ارادے سے، سرکار اس کو دنیا کائنات کی خیرات دے کے واپس بھیجے۔ یہ کمال کس کو دیا؟ کہ میرے محمد کو اور اپنے عطا کیا۔ اخلاق حسنہ کا وہ خوبصورت انداز جو در مصطفیٰ پہ ملتا ہے، دنیا کائنات کے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ انبیاء بھی گزرے، اولیاء بھی گزرے، انبیاء کی ایک لمبی قطار موجود ہے۔ سب کے اوصاف کے بارے میں تم نے صحیفوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا، قرآن نے بھی کچھ تذکرے کیے، لیکن میرے آقا کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق موجود نہ تھا۔ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین بڑوں سے نہیں بلکہ ان چھوٹوں سے جن کی کوئی داد رسی نہ کرتا تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، ان کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ سے پیش آتے تھے۔ مدینہ طیبہ کی بات ہے، ایک دن میرے آقا کریم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک خاتون آئی، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگی، آپ سننے لگے، آپ سنتے رہے۔ صحابہ پرے کھڑے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجنونہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا، سارے مدینے والے اس کو پاگل کہہ کے پکارتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا کوئی کچھ نہ سنے، میں اس محمد کی سنا کرتا ہوں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ یہ چورا شریف، فیضان جراحی، شہزادہ فاروق اعظم۔ یہاں تک ہی نہیں، میرے آقا کریم نبی پاک کے اخلاق کی بات کرو، میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار مدینہ میں موجود ہیں۔ ایک بدو آیا گھر میں مہمان ہوا، سرکار نے اس کو کھانا دیا، کھانا شروع کر دیا، گھر میں جتنا کھانا تھا سب کھا گیا، اب پورے گھر کا کھانا کھا چکا، سب لوگ بھوکے سوئے، وہ بدو کھا چکا تھا، اپنے حساب سے زیادہ کھا چکا تھا، یہاں تک کہ رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا بول بزاق، اس کا سب کچھ اس بستر میں ہی خارج ہو گیا۔ صبح سرکار تشریف لائے، دروازہ کھولا، پتا چلا کہ اس نے بستر گندا کر دیا ہے۔ سرکار نے سائڈ پہ ہو گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، سرکار سائڈ پہ ہو گئے، وہ چلا گیا، اس کا کچھ قیمتی سامان رہ چکا تھا، وہ واپس آیا، سرکار کو یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے شرمندہ ہو جائے گا، اس لیے سرکار ایک طرف ہو گئے، سرکار اس کا بستر صاف کر رہے تھے، وہ آیا، اس نے وہ اپنا سامان اٹھایا، واپس چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور آپ کی زلف کا اسیر بن گیا، آپ کا غلام بن گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے کائنات کنگالی ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے آپ جیسا حسن اخلاق والا کوئی ملا ہی نہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ عام انسان نہیں بلکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سے رب کے مقرب ہیں۔ دوستان گرامی، یہ میرے آقا کے اخلاق کی چند مثالیں تھیں۔ میرے آقا کے اخلاق کی بات کرتے ہو، میرے آقا کے دشمن آتے ہیں، آقا کریم سید کونین کو ذکر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، میرے آقا کریم نبی پاک ان پہ شفقت کی نظر فرماتے ہیں، وہ
ایمان سے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں اور آپ کی شفقتوں سے بھی پورے طریقے سے مالا مال ہو کے جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کا ایک اعجاز تھا۔ کائنات میں سب انبیاء آئے، انہوں نے اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا، دعوے کے طور پر، دعوے کے قبولیت کے لیے، دعوے کو منوانے کے لیے ایک ایک دلیل پیش کی۔ ہر کسی کی دلیل معزز تھی، محترم تھی، لیکن میرے نبی پاک نے جب دین کو پیش کیا، جب اپنے رب کی وحدانیت کو پیش کیا تو دلیل کیا پیش کی؟ اپنا کردار پیش کیا۔ نبی پاک نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اے قریش مکہ، تم نے میرا جوانی دیکھی، لڑکپن دیکھا، میرا شباب دیکھا، تم نے دیکھا کبھی محمد نے جھوٹ بولا؟ تم نے دیکھا کبھی میں نے کسی سے وعدہ پورا نہ کیا ہو، عہد شکنی کی ہو؟ مکہ والے جو میرے آقا کے دشمن تھے، جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، خدا کی وحدانیت کا تو انکار اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن محمد کی ہستی کا انکار نہ کر سکے۔ یہ محمد کی شخصیت کا ایک خوبصورت اعجاز تھا، یہ میرے نبی کا ایک خوبصورت کمال تھا کہ نبی کی شخصیت اتنی جامع تھی کہ دشمن بھی کبھی جھٹلا نہ سکا۔ دشمن بھی جب بھی جھٹلانے کی بات کرتا تو اس کا اپنا سر شرم سے جھک جاتا کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے نبی رحمت سید کونین کی کمال کی بات ہے، یہ محمد عربی کی عظمت کی بات ہے، یہ سید کونین کی خوبصورت زندگی کی بات ہے۔ میرے آقا کی کس کمال کا ذکر کرو گے؟ عطا کی بات کر لو، عطا کی بات کر لو۔ وہ تو منبع عطا ہے، وہ تو شروع سے لے کے آخر تک، اور آخر نہیں بلکہ قیامت تک عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کیسے عطا؟ مہد میں ہو، جھولے میں ہو، تب بھی عطا کر رہے ہیں، اب لڑکپن میں ہو تب بھی عطا کر رہے ہیں، اب تھوڑے بڑے ہوئے تب بھی عطا کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تو کمال بھی 40 سال کی عمر میں ملا ہوگا۔ نہیں، ہمارا نبی تو وہ تھا جو جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی نبی تھے، جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی نبی تھے، جب جھولے میں جھول رہے تھے تب بھی نبی تھے، جب انگلی کے اشارے سے چاند کو نچا رہے تھے، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پہ آسمان پہ رقص کر رہا تھا، تب بھی آپ اللہ کے نبی تھے۔ لڑکپن میں جب آپ بنو سعد کے قبیلے میں جا کے حلیمہ کی بکریاں چلا رہے تھے تب بھی نبی تھے، کیونکہ جب جہاں جہاں بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا جھولیاں بھرتے گئے۔ یہ نبی کی کمال کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے دیتا ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ وہ خواص ہے جس کے بغیر نبی کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی نبی کو جتنا مرضی مکمل مانے لیکن عطا کو بھول جائے، عطا کا انکار کر دے، وہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتا۔ یاد رکھو، کلمہ پڑھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق کے کمال کو مانا جائے، ان خصائص کو مانا جائے، ان خوبیوں کو مانا جائے جو رب نے آپ کو عطا کی۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ وہ کمال کیا ہے؟ وہ مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک سید کونین کی زندگی کو دیکھو۔ میرے آقا کریم نبی پاک جب تشریف لائے تب ہی کمال بن کے آئے۔ جب آمنہ کے گھر تشریف لائے، حضرت بی بی آمنہ کے اس خوبصورت کٹیا کو بکہ نور بنا دیا، مکہ کی زمین کو آپ نے منور فرما دیا۔ مکہ سے تشریف لے کے قبیلہ بنو سعد میں گئے، وہاں پہ اپنی رحمتوں کا بسیرا کر دیا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ آپ کی زندگی کے خوبصورت مقامات، جب آپ نے معجزات عطا فرمائے، کس کس کو عطا کیا؟
آپ چھوٹی عمر میں تھے، آپ چھوٹی عمر میں تھے، ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ ایک دن بنو سعد میں آپ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک وادی میں پانی آ گیا، ایک نالا طغیانی پہ آ گیا، طغیانی سے اس میں پانی تیز تیز چلنا شروع ہو گیا۔ جب طغیانی آ گئی تو آپ نے گزرنا تھا، بکریاں تیر کے گزر گئیں لیکن آپ نہ گزر سکے۔ وہاں پہ ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اس نے آپ کو اٹھایا، اس نے آپ کو اٹھایا اور وادی کو پار کر دیا۔ وہ جب وادی کو پار کراتا ہے، میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار اس سے کہتے ہیں جا تیری عمر دراز ہو، جا تیری عمر دراز ہو، جا تیری عمر دراز ہو، جا تیری عمر دراز ہو۔ 7 بار اللہ کا رسول اس سے کہتا ہے کہ جا تیری عمر لمبی ہو جائے، تیری عمر لمبی ہو جائے۔ وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ ہندوستان کا رہنے والا ایک تاجر تھا، وہ ہندوستان کا رہنے والا ایک تاجر تھا۔ اس کی زندگی میں وہ واپس آیا، برے صغیر میں آیا، اپنے گھر میں آیا۔ جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ اس نے باقی زندگی گزاری۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے، ایک دن کیا دیکھتا ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، سورج بھی چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، آسمان پہ شکل قمر ہوتا ہے، سورج چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک حصہ ادھر چلا جاتا ہے، آسمان پہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ وہ بڑا حیران اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان میں بیٹھ کے لوگوں سے پوچھتا ہے عجیب واقعہ ہے، ایسا کبھی میں نے زندگی میں نہ دیکھا، پہلے کبھی ہوا بھی نہیں اور کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ چاند کے دونوں حصے مل جاتے ہیں۔ چاند 14ویں کا ہے، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ روشنی زمین پہ برسانے لگ پڑتا ہے، لیکن تجسس ختم نہیں ہوتا، تجسس ختم نہیں ہوتا۔ وہ رتن لال ہے، وہ کسی سے بات کرتا ہے کہ یار میں نے عجیب واقعہ دیکھا، تمہیں کچھ پتا ہو تو بتا دو۔ انہوں نے کوئی اس کو بتلا نہیں سکا، کیونکہ نہ ہی انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ ہی مواصلاتی نظام اتنا سٹرونگ تھا کہ کسی ایک حصے کی خبر دوسرے حصے میں پہنچ جائے، ایک حصے کی بات دوسرے حصے تک پہنچ جائے۔ اس لیے وہاں پہ اطلاعات مخفی رہا کرتی تھی، اطلاعات مخفی رہا کرتی تھی، اس لیے یہ اطلاع بھی مخفی رہی، آپ تک نہ پہنچ، اس بندے تک نہ پہنچ سکی۔ اتنے میں عرب کی تجارت کرتا تھا، عرب کے لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ ان کے پاس جاتا تھا۔ عرب سے ایک قافلہ آیا، اس کے پاس ٹھہرا، اس نے کہا یار زندگی میں ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ آج میں نے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، رات کے ایک پہر میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، پھر چاند اکٹھا ہوا اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی برسانے لگا۔ وہ عرب کے لوگ مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ واقعہ ہے کہ ہم عینی شاہد ہیں، یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ یہ وہی واقعہ ہے جب حبیب یمنی نے چیلنج کیا تھا، محمد رسول اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ کیا چیلنج کیا تھا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے کہا تھا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، آؤ دیکھتے ہیں، ابھی چاند کو 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، بڑے بڑے قریش کے رؤسا بھی موجود تھے، حبیب یمنی بھی موجود تھا۔ وہاں پہ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹوٹے ہو گئے، ایک چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا، دوسرا چاند کا ٹوٹا ادھر چلا گیا۔
کچھ دیر کے بعد آپ نے قریش مکہ کو مخاطب ہو کے فرمایا قریش مکہ اس کو ایسے ہی رہنے دوں یا ان کو جوڑ دوں؟ ابو لہب نے عرض کی، عتبہ نے کہا نہیں ہم مان گئے ہیں، ہم جان گئے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیجئے، یہ چاند کو مکمل کر دیجئے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دونوں ٹوٹے اکٹھے ہو گئے، چاند آب و تاب سے چمکنے لگا۔ اس عربی نے جب یہ بات بتائی تو اس رتن لال کے دل میں پیدا ہوئی خواہش کہ میں بھی جاؤں اس نبی آخر الزمان کی زیارت کروں اور مشرف اسلام ہو جاؤں۔